رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأوليائه وأولياء أمته وصلحاء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين میرے نہایت واجب اور احترام سامعین کرام، قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جس میں یہ فرمایا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی انہیں قریب ہے۔ ذرا غور کریں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی
خبریں دینے والا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی انہیں قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتِهِمْ، ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا با محاورہ اور لفظی ترجمہ ہے۔ اس کو بند کرو۔ یہ آیت کریمہ نبی کی نبوت اور نبی کا مومنوں سے تعلق کتنا قریب ہے، اس غیب خبریں دینے والے نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس بات پہ غور کریں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ سیدہ صدیقہ صادقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے۔ مختصراً عرض کروں گا، چونکہ بی بی صاحبہ پر جھوٹے الزامات بھی لگائے گئے، وہ اللہ کے نبی نے برداشت کیا۔ اس کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا عقیدہ ہے، اور اللہ نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی اور سند خود قرآن کریم کے سورہ نور میں بیان فرمائی۔ یہ تقریباً کوئی 16-17 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ صادقہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان فرمائی سورہ نور میں۔ دوستو، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی بے شک علم غیب رکھتا ہے۔ یہی عقیدہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے، جو میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اپنے مسلک اپنے عقیدے کو صحابہ سے ثابت کروں تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو طبقہ ہے وہ اہل سنت حق ہے، باقی سب ایسے للو پنجو ہیں، کوئی حق پر فرقے ہیں۔ جو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ پچھلی امت کے 72 فرقے ہوتے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ کے اصل حق پر کون ہوگا؟ فرمایا ایک جنتی ہوگا، باقی سارے جہنم میں ہوں گے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی اہل سنت۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اہل سنت کا نام آج نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام نے خود اہل سنت بیان فرمایا ہے۔
تفسیر روح البیان کو پڑھیں، سوائق محرقہ کو پڑھیں۔ 100 سے 100 سے زیادہ حوالے میں آپ کو اہل سنت کے الفاظ کی دوں گا کہ صحابہ نے بھی کہا ہم اہل سنت ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی اہل حسنین کی، اہل بیت کی محبت کو بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماع۔ حضور نے فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدن۔ 20 حدیث کے مگر ایک نمونے کے طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماع، جو میری آل بیت کی محبت اور عقیدت میں مرا وہ آل سنت و جماعت پر مرا۔ ایک جگہ فرمایا شہید ہو کے مرا، ایک جگہ فرمایا جنتی، ایک جگہ تو فرمایا تو وہ بو نہیں سیکھے گا جو حضرت اہل بیت کی دشمنی اور عداوت رکھے گا، جنت کی بو بھی نہیں سیکھے گا، دیکھنا تو دور رہا۔ روشنی رات تھی، حضور علیہ السلام سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آرامی تھے۔ حضور نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کتنی روشن چاند رات ہے، کتنے ستارے کھڑے ہیں، آج مجھے یہ بتائیں کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں۔ عجیب سوال ہے نا، مشکل بھی ہے کہ آپ بتائیں کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں۔ تو حضور نے آپ کو ٹوکا نہیں، حضور نے فرمایا کہ کون سا ڈھنگا سوال کر دیا آپ نے مجھے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ہاں عائشہ آج جتنے ستارے آسمان پر کھڑے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ یہ ذرا غور بھی کرتے چلے، ایک بات ستارے کتنے ہیں یہ غیب ہے، اس کو کیا پتا کتنے ستارے ہیں، کسی نبی سے آپ کو گواہی نہیں ملے گی، سائنس کتنی کر چکی ہے، ہر چیز آپ کو بتاتی ہے، مگر کبھی نہیں بتایا کہ آج ستارے اتنے کھڑے ہیں۔ مگر قربان جائے مصطفیٰ کی ذات انور پر، حضور نے فرمایا عائشہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ ایک پتہ چلا ستارے کتنے حضور کو پتا ہے، دوسرا پتہ چلا کہ عمر فاروق کی کتنی نیکیاں ہیں وہ بھی حضور کو پتا ہے۔ غور کریں ذرا، جب عمر فاروق کی نیکیاں آپ کو پتا ہے تو اس امت کو کون سا اللہ نے آپ سے چھپائے رکھا ہے، بلکہ اس امت کی کاروائیاں جمعرات اور پیر کو حضور کے دربار میں پہنچائی جاتی ہیں، اور قیامت تک آنے والی امت جو جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام بائی نیم سبھی کو جانتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ یعنی ہمیں قیامت تک ہمارے دادا پردادا تردادا پتری کتنے خاندان ہوں گے، سبھی کو حضور نام لے کر نام سے جانتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا تو یہ جہنم میں جائے گا، یعنی یہ میرا فرمان بردار ہے، یہ میرا نافرمان ہے۔ اس میں تو کوئی لمٹ تو نہیں ہے نا، تعداد تو نہیں ہے، اور مولوی تعداد گنتی پھرتا ہے، مولوی اس کی حد بنائے پھرتا ہے، حد تو نہیں ہے ادھر۔ بہرحال جب یہ بی بی صاحبہ کو حضور نے بتایا تو بی بی صاحب کے دل میں خیال آیا
کہ میرے ابا نے تو قربانی دی ہے صدیق اکبر نے، وہ کہاں گئی؟ اگر اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں تو میرے ابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ حضور بھی دلوں کے مالک تھے، حضور نے پڑھ لیا، فرمایا بی بی عمر فاروق کی زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی غار ثور میں رہا ایک نیکی ایک طرف، پھر بھی صدیق اکبر کی نیکیاں زیادہ ہے۔ یہ حضور نے آپ کو تسلی دی۔ معلوم ہوا عمر فاروق کی نیکیاں تو حضور کو پتا ہے، پھر حضور کی عمر صدیق اکبر کی نیکیاں بھی آپ کو پتا، اور ایک رات جو آپ کے ساتھ غار میں بی حضرت صاحب نے گزارا تو وہ رات کا کتنا اجر ہے؟ وہ ایک رات ایک طرف، عمر فاروق ساری نیکیاں ایک طرف، پھر بھی اسے ایک رات نیکیاں زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے اتنی نیکیاں، پھر وہ اتنی نیکیاں عثمان غنی کی بھی ہوں گی، مولا علی کی بھی ہوں گی، کہ سید حضرت مولانا رومی مسلم شریف کے اندر واقعہ ہے، بات دور نکل رہی ہے، اس امت کی بات آ رہی ہے۔ حضور آرام کر رہے تھے، رات کو سوئے ہوئے تھے، امتی ذرا غور کریں، ہم امت حضور کی، حضور کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو گریبان دیکھیں۔ حضور رات کو سوئے ہوئے تھے، جبریل آیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام فرمائے ہیں، اگر آپ اس طرح سو کر نیند کر کے رات گزار لو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پہ عذاب کرے گا۔ جب یہ بات حضور نے سنی تو آقا علیہ السلام چھلانگ مار کے اٹھے اور اتنے دہشت میں آ گئے کہ آپ کو جوتی نالین پہننا بھی بھول گئے، اور آپ چلے گئے، روتے روتے چلے گئے، جنگل میں چلے گئے۔ صبح کی نماز کا ٹائم ہوا، صحابہ انتظار میں حضور کے، حضور نہیں آئے، پریشان ہو گئے صحابی، بھاگے گھر حضور کے حرم شریف میں، جواب ملا حضور یہاں نہیں ہے۔ پھر گئے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے گھر میں، فرمایا حضور تو یہاں نہیں ہے، پریشان ہو گئے حضور کہاں چلے گئے۔ بہرحال صحابہ کرام نے نماز ادا فرمائی، نماز ادا فرمانے کے بعد جنگل و بیابان میں گھومتے رہے اور اعلان کرتے رہے یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے، مسجد میں اذان نہیں آ رہی، مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، مسجد نبی خالی ہے، حضور نہیں، صحابہ تلاش میں۔ یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ تیسرے دن پہ رومی فرماتے ہیں کہ ایک چرواہ ملا صحابہ کرام کو کہ بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا بتاؤ ہمارے محمد عربی کا پتہ ہے؟ اس نے کہا بس مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے، مگر آج تیسرا دن اور رات ہے، فلاں طرف سے آواز آ رہی ہے کہ مولا میرے امت کو بخش دے، اور آج تیسرا دن ہے، ان میرے جانوروں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے، یہ بھی ادھر دیکھ کر دیکھ رو رہے ہیں۔ یہ جانور، علامہ رومی کو تو آپ جانتے ہیں کتنے عارف باللہ بزرگ ہیں، عام آدمی نہیں ہے۔ علامہ رومی عارف باللہ ہے، اللہ کے ولی ہے، پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ یہی عبد الرحمن جامی، عبد الرحمن نام تھا آپ کا، حضور کے اتنے عاشق تھے، اتنے عاشق تھے
جب حضور کے روز انور پہ آنے لگے تو حضور نے بادشاہ کو کہا مستانے کو واپس کر دو. اتنے عارف باللہ تھے. ان کو واپس کر دو، اگر یہ میرے قبر پہ آ گیا تو مجھے اٹھ کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا. اتنے عارف باللہ بزرگ تھے. دوبارہ صندوق میں اپنے آپ کو بند کر کے آیا. حضور نے بتایا وہ آ رہا ہے مستانہ تو واپس کرو. اتنے بڑے عارف باللہ ہے جن کے لیے حضور استقبال کرے. اس عارف باللہ کی بات کر رہا ہوں. کتاب مصنوی شریف کے اندر فارسی میں پاس موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں. تیسرا دن ہے، میرے جانوروں نے کھانا پینا بند کر دیا ہے اور یہ جانور میں ادھر منہ کر کے رو رہے ہیں. صحابہ کرام بھاگے ادھر گئے، اور کون ہوگا جو امت کے لیے روتا ہے؟ حضور ہوں گے. بھاگے ادھر، دیکھا حضور رو رہے، سجدے میں اندر ہیں اور فرمایا اللہم اغفر امتی، اللہ میری امت کو بخش دے. صحابہ کا مجمع ہے. جو بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ، جو ابھی آ رہا ہوں بات پہ. عمر فاروق اندر تشریف لے گئے، صدیق اکبر تشریف لے گئے. صدیق اکبر یا رسول اللہ خدا را سر اٹھائیں، میرے ماں باپ آپ کے قربان، جتنی میری نیکیاں ہیں، غور کریں، جتنی میری نیکیاں ہیں آپ کے ساتھ حضر میں، سفر میں، جنگ میں، جدال میں، جہاں بھی میں نے آپ کے ساتھ آپ کی قربانی دی ہے، یہ میری ساری نیکیاں میں آپ کی امت کو بخش دیتا ہوں. بتانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ نیکی عمر صدیق اکبر کی اور ایک والی رات بھی عمر فاروق کی زندگی کی رات سے افضل ہے، زندگی کی نیکی سے افضل ہے. اب بتائیں، یہی صدیق اکبر غار کے اندر آ کر عرض کرتے ہیں، رو رہے ہیں یا رسول اللہ میری جتنی بھی نیکیاں ہیں میں آپ کو امت کے حوالے کر دیتا ہوں، ان کو بخش دیتا ہوں. سر اٹھائیں. حضور نہیں اٹھا رہے. اس امت کی فضیلت دیکھو، اس امت کی برکتیں دیکھو. صدیق اکبر اپنی نیکیاں بیان کر رہے ہیں. پھر عمر فاروق تشریف لے گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ سر اٹھائے، جتنی نیکیاں میں نے کی ہیں وہ سب آپ کی امت کو بخش دیتا ہوں. سر اٹھائے. سر نہیں اٹھایا. پھر عثمان غنی تشریف لے گئے، اپنی نیکیاں بیان کی. مولا علی تشریف لے گئے، اپنی نیکیاں امت کو بخش دی. حضور نے سر نہیں اٹھایا. مسلسل فر اللہم اغفر امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. صحابہ نے دیکھا تو حضور تو بات مانتی نہیں، سنتی نہیں. حسنین کو لے آؤ، سیدہ فاطمہ زہرا کو لے آؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ بھاگے ادھر، بی بی صاحب کو لے آئے. بی بی صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ میرے جان فدا، بچے آپ کے اوپر فدا، میں نے جتنی نیکیاں کی ہیں آپ کی امت کو بخش دیا. آپ سر اٹھائیں. نہیں اٹھا رہے. پھر حسنین کریمین تشریف لے جاتے. جب انہوں نے میرا دعا کرنا شروع کر دی تو جبریل آئے. فرمایا یا رسول اللہ چار یار بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئی، حسنین بھی آ گئے ہیں، میری آپ کی امت کو بخش دیا. سر اٹھائیں. سر اٹھایا. رومی فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، رومی فرمایا، حضور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ اگر آپ میری امت کو معاف نہ کر دے تو میں محمد قیامت تک اس طرح سر میں جھکا رہتا جب تک تو میری امت کو معاف نہ کرتا. امتیو کس فکر میں ہیں؟ آگے بڑھیں، حضور کا قرب حاصل کریں. اور اللہ نے فرما دیا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی انہیں قریب ہے. اب اندازہ کرے
تو نبی کا اتنا قرب اور حضور کے صحابہ کا اتنی مہربانی کہ وہ آپ اپنی نیکیاں امت مرحومہ کو بخشتے ہیں اور بتائیں. میں نے بتانا یہی چاہا تھا کہ اس امت کی قسمت دیکھے بات دور نکل گئی, موضوع سے ہٹ گئی, مگر بات یہ بتانا چاہتا تھا امتیوں آپ دیکھو اپنا مقام, اپنی عزت آبرو دیکھو, اپنی شان و شوکت کو دیکھو کہ صحابہ کرام اپنے اعمال آپ کو دے رہے ہیں. اب بتاؤ صدیق اکبر کی ایک رات جو غار کے اندر گزاری ہے, وہ ایک رات کا عمل عمر فاروق کی پوری زندگی سے افضل و اعلیٰ ہے, پھر بھی وہ رات بہتر ہے. اب اندازہ کریں وہ صدیق اکبر اس امت کو اپنے معاف اپنے نیکیاں معاف فرما رہے ہیں. تو اس امت کا مقام ہے نا. تو اس کو سمجھتے ہیں صحابہ حضور علیہ السلام کو جو امت سے پیار ہے کسی سے نہیں. عزیز علیہ ما عنتم قرآن گواہ ہے, مومنوں پر بڑا رحیم بڑا کریم اور بڑے حریص تھے. میرے دوستو یہ مصطفیٰ اتنے حریص تھے کہ اس امت کو جہنم سے نکالنے کے لیے فرماتے تھے, مگر مصطفیٰ اس امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں عاجز اور انکساری کرتے ہوئے اس امت کی شان اور مقام کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں فرماتے مغفرت. امت کہاں پہنچی ہوئی ہے. اب اپنا گریبان بھی دیکھیں, جب حضور ہمارے اتنے مہربان ہیں, وہ اتنی حرص اور حوث رکھتے ہیں. میرے دوستو حضور کو آپ اور ہماری حوث و حرص میں ہیں, اور ہم تو دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو پیسہ ہی پیسہ ہو, حلال و حرام ہو آنا چاہیے. ہم وہاں سے توجہ کر رہے ہیں, مصطفیٰ ہمیں گناہوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں. اب آپ اندازہ کریں امتی تمہارا مقام کیا ہے, مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے. اور پھر فرمایا ازواجہ امہاتہم. موضوع میرا یہی تھا, بات دور نکل گئی. اور ان کی مائیں, ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں. موضوع میرا یہی تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, مگر یہ بات عام تھی اپنے آپ کو تھوڑا شرمندہ کرنے کے لیے, نادر پشمان ہونے کے لیے. امتی آپ دیکھیں حضور ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں. ہم کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں, کس کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کس کنارے سے باہر نکال رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں تم تو جنت کے کنارے بیٹھے ہو, میں تمہیں جنت سے نکالنا چاہتا ہوں, پھر تم اپنے آپ کو دھکیل رہے ہو جنت میں. سب ہمارے سامنے, یہ دیکھیں چھپا ہوا ہے. دین اسلام چھپا ہوا نہیں ہے, اور نہ وہ زبردستی ہے کہ دین میں زبردست لا اکراہ فی الدین. دین میں زبردست نہیں کو تیرے پر تلوار لے کے کھڑا ہو جائے کہ درود نہیں پڑھنا قتل کر دوں گا. ارے قتل کرنا پسند کرو مصطفیٰ, درود نہیں چھوڑنا. تب سمجھے کہ واقعی عاشق مصطفیٰ ہے. اور عاشق مصطفیٰ کی دعوت تب سچی ہوگی جب آپ مصطفیٰ کے نقش قدم پر اتریں گے. صرف کہنے سے آپ عاشق مصطفیٰ نہیں بن سکتے. عاشق مصطفیٰ کی نشانیاں ہیں. سب سے پہلی نشانی اس کے عاشق مصطفیٰ کی کیا ہے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ, جب ان کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آ جائے. یہ عاشق مصطفیٰ کی علامت ہے. میرے دوستو ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے نکالنے لگتے ہیں, اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہماری ٹانگوں کھینچ کر جہنم سے باہر نکال رہے ہیں, اور ہم تو جہنم میں دھکل رہے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ مقام عظمت اور نرمی بخشی ہم گناہگاروں کے لیے. اب آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی کی معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا, اور اس حوالے سے میں نے آپ کو ام المومنین عائشہ صدیقہ کا ایک حوالہ دیا ہے, جس سے یہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو مصطفیٰ کا علم غیب مانتے ہیں, مصطفیٰ کی غلام اور عائشہ صدیقہ بھی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کا علم مانتی تھی. باقی صحابہ دور میں دور رہے, کیونکہ یہ بھی صحابہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جب بھی صحابہ کو پتہ, حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب بھی ہمیں کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا تھا, حدث قط, یہ الفاظ حدیث کے, کبھی بھی اگر
کوئی نئی بات ہمیں پیش آتی تھی ہم کہیں نہیں جاتے تھے، صدیقہ کے پاس جاتے رضی اللہ عنہ کے، اور آپ سے جا کے سوال کرتے تھے بی بی صاحب یہ سوال یہ مسئلہ ہے، تو بی بی صاحب اس مسئلے کو حل کر فرما دیتی تھی۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب کوئی مسئلہ شرعی پیش آتا تھا تو حضور کے بعد بی بی صاحب بڑی عالمہ اور بڑی فتویٰ تھی، لہذا جب کوئی فتویٰ کا کام کرنا تھا اور لینا تھا تو بی بی صاحب کے پاس چلے جاتے تھے۔ اتنی بڑی عالمہ تھی، ان کو یہ پتا نہیں کہ نبی علم نہیں جانتا، قرآن نہیں پڑھا تھا۔ لہذا یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر پھر آپ کو عرض کروں گا کہ بی بی صاحب کی ولادت اس مہینے میں ہے اور آپ کا نکاح، آپ کی رخصتی حضور کے ساتھ اس مہینے میں ہے، مگر آپ کی وفات رمضان شریف میں ہے، وصال آپ کا رمضان شریف میں ہے۔ اسی لئے اس مہینے کو دیکھتے ہوئے یہ بات یاد آ گئی تو بی بی صاحب کا ذکر کریں۔ حضور کی روضہ محترمہ ہے، بہت بڑا مقام ہے بی بی صاحبہ کا۔ بہرحال میرے دوستو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر ہمارے بخشش فرمائیں گے، ان کی شفا بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔